بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات عام طور سے سمجھی جاتی ہے کہ اسلام کا جو نظام سیاست ہے اس کو خلافت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان حکمران ہوگا اس کو خلیفہ کہا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ خلافت ہو یا خلیفہ، یہ دونوں ٹرمز کوئی مذہبی سگنیفیکنس نہیں رکھتی، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی تجویز کردہ یا مجوزہ ٹرمز ہیں، یہ کامن عربی کے الفاظ ہیں۔ اور خلافت کا مطلب ظاہر ہے کہ ہم اگر اس کو ڈیفائن کریں تو سسٹم کے مفہوم میں، پولیٹیکل سسٹم کے مفہوم میں یہ لفظ کامن ہے، اور اسی طرح سے خلیفہ جو ہے وہ مسلم رولر یا حکمران کے مفہوم میں بالکل کامن لفظ ہے۔ تو یہ بات بالکل جان لینی چاہیے کہ اسلامی نظام حکومت کے لیے خلافت کا لفظ استعمال کرنا اور سربراہ کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کرنا یہ کوئی مینڈیٹری یا کوئی واجب چیزیں سرے سے ہی نہیں ہیں۔ یہ دونوں عربی کے عام الفاظ ہیں، اور یہ چاہیں تو آپ ان کو اڈاپٹ کریں، چاہیں تو ان کو آپ اڈاپٹ نہ کریں۔ یہ بات بہرحال واضح رہنی چاہیے کہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کی جو بنیادی روح ہے وہ شورائیت ہے، اور شورائیت کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جو ہیں اور حکمران طبقہ جو ہے اس کے جو نمائندگان ہیں، ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ سارے کے سارے عوام کی تائید سے، یعنی عوام کی جو کثرت رائے ہے اس سے وہ منتخب ہوں گے۔ اور جو شورائیت کا جو یہ پورا نظام ہے اس کے بارے میں خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ ان کے مشورے پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ اس کے لیے جو لفظ بھی اپنائیے، آپ اسلامی نظام حکومت کو شورائیت بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بے جانا ہوگا، بالکل صحیح ہوگا، قرآن مجید کے بالکل منشا کے مطابق ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو خلافت نہیں کہتے تو یہ کوئی ایسی واجبی ضرورت نہیں ہے۔ خلافت جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک عام عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سیاسی نظام ہے، سیاسی سسٹم، پولیٹیکل سسٹم۔ آپ چاہیں تو اس لفظ کو اڈاپٹ کریں اور چاہیں تو اس لفظ کو بالکل اڈاپٹ نہ کریں۔ یہی معاملہ لفظ خلیفہ کا ہے، اور اس کی بھی ایک بڑی مختصر سی اور دلچسپ تاریخ ہے، جو مثال کے طور پہ طبقات ابن سعد میں جو مشہور مصنف ہیں ابن سعد، انہوں نے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود حضرت ابو بکر کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جانے لگا، اور یہ خلیفۃ رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ کا جانشین، یعنی ان کی بعد جو حکمران ہوگا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو ان کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جانے لگا، گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ معاملہ کہ اگر حضرت عثمان کا زمانہ جب آئے گا، لوگوں نے کہا تو پھر ہمیں خلیفۃ رسول اللہ کہنا پڑے گا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے کے بعد میں آنے والے کا بعد میں آنے والا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بڑی کمبرسم اصطلاح ہے، اس کو اگر ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا تو رولرز نے تو پے در پہ آنا ہے، تو اس کو پھر کیسے نبھا سکیں گے؟ تو چنانچہ انہوں نے اس کو پھر بالکل ترقی کر دیا اور لفظ خلیفہ ہی اڈاپٹ کر لیا، جس کا مطلب ظاہر کہ میں نے عرض کیا بالکل ایک سمپل مفہوم میں، عربی زبان میں حکمران کے مفہوم میں یہ آتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ اگر ہم چاہیں تو ہم اڈاپٹ کریں، چاہیں تو ہم اڈاپٹ نہ کریں، مگر جو چیز بنیادی ہے، جو روح ہے اسلام کی، وہ جان لینی چاہیے، وہ شورائیت ہے، وہ مشورے پر مبنی نظام ہے۔ خلافت کا لفظ آپ استعمال کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اپنی آپشن ہے، مگر جس چیز پر قرآن سٹریس کرتا ہے اور ایمفیسائز کرتا ہے اور زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں مسلمانوں کا نظام مشورے پر مبنی ہوگا۔ یہ کوئی مونارکی نہیں ہوگا، یعنی کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، نہ ہی یہ کوئی اور فارم آف گورنمنٹ ہوگی، تھیوکریسی بھی نہیں ہوگی۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی رائے سے وجود میں آنے والی حکومت کہلائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔